تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں گئے نا، تو وہاں جو حکومت تھی وہ اہل تشیع کی تھی، نواب جو تھا وہ اہل تشیع تھا، اور پھر ان کا حلقہ بھی اہل تشیع کا تھا، لیکن دوسرے بھی لوگ ملازم تھے۔ تو حضرت کو جس نے بلایا وہ نواب صاحب کے جو قریبی تھے، کوئی وزیر تھے یا ہوتا ہے نا کوئی سیکٹری ہوتا ہے کوئی اس طرح کا، تو انہوں نے بلایا، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے تھے کبھی کبھی۔ تو نواب صاحب نے کہا، جو لکھنؤ کے نواب صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب کو آپ واعظ فرمائیں، ہمارے مجمع میں واعظ کہیں آپ یہاں پہ۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جو میزبان تھا اس نے کہا حضرت اہل تشیع ہیں، ذرا خیال کرنا۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ میں صحیح کروں گا۔ تو جب حضرت نے بات شروع فرمائی، فرمایا میرا میزبان کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے سامعین ہیں ان کے بارے میں کہ کوئی نرمی کرنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا، دل آزاری نہ ہو جائے، یہ نہیں، مقصد یہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی واعظ جو ہے یہ علاج ہوتا ہے، واعظ جو ہے یہ علاج ہوتا ہے، اور علاج بیماروں کا کیا جاتا ہے۔ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بیماری رفت کی لگی ہوئی ہے، یعنی وہ اہل تشیع ہیں، اس لیے میں پھر واعظ تو اسی پہ کہوں گا۔ میزبان نے مجھے منع کیا ہے، میزبان نے مجھے منع کیا ہے کہ یہ بات نہ کرنا ان کے بارے میں، لیکن کیونکہ واعظ علاج ہے اس لیے میں نے تو علاج کرنا ہے۔ تو میزبان کو بچا لیا، اور پھر حضرت نے شروع کی بات اوپر سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام سے، کہ ہر دور کے اندر جو اہل اللہ ہیں، جو صاحب نسبت لوگ، انبیاء علیہ السلام، نیک لوگ، ان کے دشمن رہے ہیں، مخالفین رہے ہیں۔ تو اوپر سے جو ہے نا کرتے کرتے پھر نیچے آئے کہ صحابہ کرام کی جو ہے مخالفت کیوں لوگ کرتے ہیں، پیچھے سے آ رہا ہے۔ تو پھر اس پہ بات سمجھائی، اصل مقصد یہ ہے کہ بات سمجھائی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ان لوگوں کا آدمی ساتھی نہ بنے جو کہ نیک لوگوں کو برا بھلا کہتے رہیں، جو تکلیفیں دیتے رہیں، یا اللہ کے نیک بندوں کے جو دشمن رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ کس راستے پہ لگا ہوا ہے؟ دیکھو وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی گواہیاں اللہ جل جلالہ دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہیاں دے رہے ہیں، امت کے اولیاء ان کی گواہیاں دے رہے ہیں، قرآن و سنت ان کے گواہ ہیں، یعنی اللہ بھی ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ بات فرما کے جو ہے نا اصل میں ان کو بات سمجھائی۔ تو یہ جو فضائل ہیں یہ تو دسترخوان ہے نعمتوں کا بھائی، وہ آدمی کھائے، نیک اعمال کرے، دعائیں یاد کرے، اللہ اللہ کرے، اس پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیکیاں لے، اجر لے، دنیا میں بھی اللہ ایسے لوگوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ لیکن اسی طرح اگر کوئی بات ایسے کہ سمجھے کہ یہ تو میرے مخالف ہے، یہ اس کے مخالف نہیں ہے، یہ اس کے موافق ہے، یہ اس کے لیے ہے، روٹی بھوکے کے لیے ہے،
جو پیٹ بھرا ہے اس کی روٹی کی کیا ہے؟ دعائی بیمار کے لیے ہے. جو یعنی کوئی نصیحت ہے، جو کوئی کمزوری کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ نصیحت اس کے لیے ہے، وہ نہیں جس میں ہے نہیں ہے. تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے اندر کون سی کمزوری ہوتی ہے. بعض دفعہ آواز کہنے والا ویسی آواز کہتا ہے، بات سامنے آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی دل میں بات آ جاتی، کہنے والے کہہ دیتے. میرے یہاں بعض لوگ آئے، مجھے ایک لڑکا کہنے لگا، میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آتا ہوں یہاں پہ کہ چلو جمعہ پڑھ کر یہاں کوئی بات پوچھ لوں گا، تو وہ جمعے پہ ہی مسئلہ میرا حل ہو جاتا ہے. آپ جو ہے وہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، وہ جو میں دل میں لے کے آتا ہوں کہ اس کا جواب چاہیے، وہ حل ہو جاتا ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، پر یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی طلب کی برکت ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کہ میں یہ بات ذہن میں رکھ کے آیا ہوں تو آپ نے جمعے پہ یا ویسے بیٹھے ہوئے وہ بات کہہ دی ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس کا جواب مل گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نیک برکت، نیک صحبت کی برکت ہوتی ہے، لوگوں کے مجمع کی برکت ہوتی ہے، اور اس کے چل کر آنے کی برکت ہوتی ہے، اس کے طلب کی برکت ہوتی ہے. انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا عبد الماجد دریا آبادی مفسر قرآن جو ہوئے ہیں، فاضل تھے بہت بڑے، لیکن پہلے دہریہ تھے. ان کی بات لمبی ہے لیکن ایک مختصر بات بتاتا ہوں. ان کا واقعہ جی کس طرح انہوں نے توبہ کی، وہ تو لمبی بات ہے. تو انہوں نے توبہ کی، یعنی جی چاہ کہ میں اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کر لوں، دین کو حاصل کر لوں. تو پہلے ذہن دہریوں والا تھا، لیکن ہندوستان کے اندر بہت بڑے فاضل تھے، پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے. تو حکیم امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ خط لکھا، پھر خط لکھا کہ میرے دل کے اندر 40 اشکال آ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، یا کچھ باتیں، یعنی 40 اشکال ہیں میرے دل میں، کچھ شبہے ہیں، شبہات. تو وہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ پوچھنا چاہتا ہوں. وہ خط غالباً کچھ خط میں لکھے بھی یا ویسے یہ بات کی. تو حضرت نے فرمایا میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے تفصیلاً بتاؤں. وہ خط کے ذریعے آپ ایسا کریں، کچھ دن جو ہے ہماری خانقاہ میں آ جائیں، یہاں تھانہ بہاولپور میں کچھ دن آ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے کہ میں وہاں چلا جاتا. تو حضرت نے فرمایا جب مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بہاولپور میں گئے تو حضرت سے بات چیت ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کچھ دن یہاں ٹھہریں، لیکن بولنا نہیں ہے، میری مجلس میں بیٹھنا ہے، میری مجلس میں بیٹھنا ہے، صرف بولنا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. تو کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے میرے مسئلے سارے حل ہو گئے، وہ 40 جو اشکال تھے وہ سب حل ہو چکے ہیں. خط جا کر لکھا حضرت آپ اہل کشف ہیں، اس لیے 40 مسئلے میرے حل ہو گئے، آپ کو کشف ہوا ہے. تو حضرت نے لکھا واپسی خط، فرمایا بھائی مجھے کشف نہیں ہوتا، زیادہ کہ نور بصیرت جو بھی، میں جو ہے نا میری طبیعت وہ متحرک ہے، یعنی متحرک طبیعت کو کشف نہیں ہوتا. تو حضرت نے پھر وہ خط لکھا مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت نہیں کوئی 1-2 مسئلے ہوتے چلو
بصیرت 2-4 40 مسئلے میرے حل ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو کشف ہے، ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے، آپ پھر خط لکھا، فرمایا آپ کہتے ہیں کشف ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہوتا۔ چلو بھائی کو کہتا ہے، ایک آدمی نے جو ہے وہ کسی دکاندار کو کچھ پیسے دیے، اس نے کہا کہ بھئی آپ کے پیسے اتنے نہیں بنتے، 16 آنے نہیں بنتے، 14 آنے بنتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے نہیں بھئی 16 آنے بنتے ہیں، آپ 16 آنے لیں، دینے والا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی 14 آنے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 16 آنے بنتے ہیں۔ تو دکاندار کہتا ہے بھئی چلو نہیں مانتے، 16 آنے نہیں بنتے ہوں گے، دے دیں، آپ کی مرضی۔ میں کہتا ہوں کشف نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں کشف ہوتا ہے، چلو میں مان لیتا ہوں ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اس طرح جواب دیا۔ تو یہ الحمدللہ، بس یہ جس کی بھی برکت ہو، سننے والے کی برکت ہو، سنانے والے کی برکت ہو، یہاں فرشتے جیسے مجموع میں آتے ہیں ان کی برکت ہو، جو بھی ہے، بہرحال نیک مجلس میں بیٹھنے سے اللہ جل جلالہ نوازتے ہیں، اور پھر اکابرین کا تذکرہ ہو اور اپنے بڑوں کا تذکرہ ہو، اللہ کے نیک بندوں کا، اس سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ طبیعت میں یہ بات آتی میں نیکی کر لوں، نیکی کر لوں۔ ایسا بھی ہوا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے ہیں، تو حضرت کے سامنے ایک ہجڑا بیٹھا ہوا، خسرا ماسٹر صاحب، خسرا بیٹھا ہوا، یعنی کہ ہجڑا۔ تو اس نے ہاتھوں پہ مہندی لگائی۔ حضرت نے فرمایا میاں تو مردوں کی سا میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ہاتھوں پہ مہندی لگانے سے منع فرمایا ہے، یہ حرام فرمایا، بتایا ہے۔ تو وہ اس پہ ایسی کفیت طاری، اسی وقت اٹھا، دیوار کے ساتھ ملنے ہاتھ شروع کر دی، تو اس کے ہاتھوں سے خون چھوٹ گیا، لیکن مہندی کو اتار دیا۔ کبھی یہ فائدہ ہوتا ہے، جذبات دل میں اٹھتے ہیں کہ میں نیکی کر لوں۔ چلو نیکی نہ بھی کرے، نیکی کا ارادہ کرنا بھی تو نیکی ہے نا، دل سے ارادے تو بنتے ہیں نا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک، والعمل الذی یبلغنا حبک۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔